بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس تفہیم عبارت ہے۔ تفہیم عبارت کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کے جوابات کیسے ڈھونڈے جائیں، آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور عبارت کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس اس لیکچر میں پیراگراف نمبر 2 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیراگراف کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور پیراگراف کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد جتنے بھی سوالات ہیں اس نے پوچھے ہوئے ان کو ہم نے اچھی طرح سے جواب کی شکل میں ڈھالنا ہے۔ آپ کے سالانہ پرچہ میں یہ ایک پیراگراف 10 نمبر کا ہے۔ 10 نمبر کا کیسے ہے کہ ایک سوال جو آپ کا ہے وہ 2 نمبر رکھتا ہے، تو کل سوالات ہوتے ہیں 5، تو 5 کو ضرب دے دیجئے 2 کے ساتھ تو وہ 10 بن جاتے ہیں۔ مراد 10 نمبر کا پیراگراف ہے، اور یہ وہ پیراگراف ہے جس کے پورے نمبر آ جاتے ہیں، اس میں کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ بعض پیراگراف ایسے ہوں گے جن میں اس نے اس کا عنوان نہیں پوچھا ہوگا، بعض ایسے پیراگراف ہوں گے جن کے اندر اس نے پوچھا ہوگا کہ اس پیراگراف کا عنوان کیا ہے، مراد اس پیراگراف کو کس نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارے پاس پیراگراف ہے وہ پیراگراف نمبر 2 بنتا ہے آپ کے ٹیکسٹ بک کی ترتیب کے لحاظ سے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے سن لیجئے کہ گجرانوالہ بورڈ میں اور بہاولپور بورڈ میں 2016 اور 15 میں یہ آ چکا ہے، لہٰذا آپ بھی اسے ضروری سمجھتے ہوئے اسے اچھی طرح سنیے، اسے اچھی طرح ازبر کیجئے گا۔ تو آئیے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ آپ کا والا نامہ، والا نامہ کا مطلب ہوتا ہے خط۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے، یعنی کہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آیا تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے سید صاحب موصوف کہتے ہیں جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کا ذکر خیر ہو رہا ہو، اسے موصوف کہتے ہیں۔ اس حقیر رقم یعنی تھوڑی رقم جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی معاوضے اور خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل یعنی بہت بڑا اجر، بہت عظیم اجر کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ یہ میرا بیٹا صرف ہم نے پیراگراف کو پڑھا، اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین ہوا ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس پیراگراف کے جوابات کو دیکھنا ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کو سننے کے بعد بہت سی باتوں کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور جو میں نے ان سوالات کے جوابات لکھے ہیں آپ انہیں بھی اچھی طرح دیکھیے گا اور سنیے گا اور اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ پہلا سوال، علامہ اقبال نے مکتوب الہی سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے۔ جواب ہے، علامہ اقبال نے مکتوب الہی سے کہا کہ سید نعیم الحق سری نگر کشمیر میں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے، ان کے اخراجات کا بوجھ کشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں، بلکہ وہ تمام مقدمات فی سبیل اللہ لڑیں گے
یعنی کہ اللہ کے راستے میں بنا کسی معاوضے کے لڑیں گے، اور اس بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یہ ایک جواب تھا۔ اب سوال نمبر 2 آتا ہے ہمارے پاس، سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ جواب اس کا ہے، سفر خرچ سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو سید نعیم الحق کو مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کے سلسلے میں اٹھانے ہوں گے۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 4 آیا تھا ہمارے پاس، اس پیراگراف کا عنوان تحریر کیجئے۔ یعنی پورے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف کس نقطۂ نگاہ سے لکھا گیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے جس پہ یہ پورا پیراگراف لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے گا اس پیراگراف کا عنوان، اس پیراگراف کا عنوان ہے مکتوب اقبال۔ مکتوب کہتے ہیں خط کو، اس کی جمع ہے مکتوبات۔ تو یہاں پہ جو اس کا عنوان بنتا ہے وہ ہے مکتوبات اقبال یا مکتوب اقبال۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا؟ جواب ہے، معروف وکیل سید نعیم الحق کو مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر بلایا گیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، اجر جزیل سے کیا مراد ہے؟ جواب، اجر جزیل مرکب ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا اجر اور ثواب کا ملنا۔ جی پیارے بچوں، یہ ہم نے پیراگراف نمبر 2 پڑھا ہے، یعنی عبارت نمبر 2 پڑھی ہے۔ اس عبارت کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے اس کے سوالوں کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے جوابات کو بھی تلاش کیا پورے پیراگراف کے اندر سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا پیراگراف نمبر 2 اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا، اچھی طرح سے پڑھا ہوگا آپ نے، اور آپ نے اس کو ازبر بھی کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی عبارت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔